نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب التطوع حدیث نمبر 1172۔ ابواب التطوع اصل کے اندر ابواب التہجد ہی کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر تہجد کے احکام و مسائل بیان کیے گئے تھے۔ ابواب التہجد کے اندر 37 ابواب تھے، جن کے اندر 25 جو وہ تہجد کے متعلق اور 12 باب وہ تطوع یعنی دیگر نوافل کے متعلق ہے۔ اس جگہ تطوع نفلی نماز کا تذکرہ ان ابواب میں کیا جائے گا۔ ابواب تطوع کا یہ پہلا باب بنے گا، باب تطوع بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد نوافل کا پڑھنا۔ فرائض کے بعد یا فرائض سے پہلے جو نوافل جن کو سنت کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1172۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین قبل الظہر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھی۔ مع النبی یہاں معیت کا معنی با جماعت والی شکل نہیں ہے، بلکہ اس جگہ جو اشتراک ہے وہ تعداد میں ہے کہ جتنی رکعتیں آپ نے ادا کی تھی اتنی ہی میں نے ادا کی۔ یہاں تبعیت اس معنی میں ہے نہ کہ با جماعت پڑھنے میں، کیونکہ ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد والی سنتیں آپ نے انفرادی طور پر ادا کی ہیں، با جماعت نہیں۔ با جماعت ظہر کے فرض ادا کیے ہیں۔ صلیت مع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بھی ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کی۔ سجدتین رکعتین کے معنی میں ہے۔ سجدہ چونکہ نماز کا جزو اعظم ہوتا ہے تو یہاں جز بول کر کل مراد ہے۔ مراد ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا ثبوت بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1699 میں ہے، تو ظہر سے پہلے 4 بھی آپ نے ادا کیے اور 2 بھی۔ وسجدتین بعد الظہر، اور 2 ظہر کے بعد۔ وسجدتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے فرضوں کے بعد۔ وسجدتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے فرائض کے بعد۔ وسجدتین بعد الجمعہ، اور 2 رکعتیں جمعے کے فرضوں کے بعد۔ فاما المغرب والعشاء ففی بیتہ، البتہ مغرب اور عشاء کی نماز یہ نوافل فرضوں کے بعد والی سنتیں یا نوافل وہ آپ گھر میں ادا کرتے تھے۔ یعنی ظہر کی تو مسجد کے اندر ہی، کیونکہ ظہر کے فرائض کے بعد آپ مسجد میں بیٹھتے، سائلین کے سوال ہوتے، کوئی آنے والے ان کے کوئی سوال ہوتے یا اور کی ضرورت مند ان کی جو ضروریات ہوتی، ان کے لیے آپ مسجد کے اندر وہ سنتیں ادا کرتے اور بیٹھتے۔ جبکہ مغرب ہے، عشاء ہے، اس وقت عام طور پر گھر میں جایا جاتا ہے، تو وہ آپ گھر میں آ کر سنتیں اور نوافل ادا کرتے۔ حدیث نمبر 1173۔ وحدثتنی اختی حفصہ، ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری بہن حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی سجدتین خفیفتین بعد ما یطلع الفجر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہونے کے بعد 2 ہلکی سی رکعتیں ادا کرتے۔ صبح کی اذان کے بعد اور صبح کی جماعت فرضوں سے پہلے اس دوران 2 ہلکی رکعتیں ادا کرتے، جو صبح کی سنتیں جن کو کہا جاتا ہے۔ وکانت ساعۃ لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اور یہ ایسی گھڑی تھی کہ اس وقت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جاتا تھا۔
صبح کی اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے یہ تھوڑا سا وقت ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تو آپ کے گھر میں نہیں جاتا تھا کیونکہ یہ وقت گھر میں جانے کا مناسب نہیں ہے، تو البتہ میری بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مجھے بیان کیا کہ صبح طلوع ہونے کے بعد آپ 2 ہلکی رکعتیں ادا کرتے۔ وقال ابن ابی الزناد عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع بعد العشاء فی اہلہ، پیچھے والی روایت میں نافع سے عبید اللہ بیان کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری سند جس کے اندر ابن ابی الزناد موسیٰ بن عقبہ سے اور وہ نافع سے بیان کرتے ہیں، اور اس سند کے اندر بعد العشاء فی اہلہ کے لفظ ہیں، تو پیچھے تو فی بیت ہی تھے کے لفظ تھے، لیکن یہاں بیت ہی کے بجائے اہل ہی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ تابع کثیر بن فرقد و ایوب النافع، اتباع کی ان کی، تابع ہو ضمیر عبید اللہ کی طرف جائے گی جو پہلی سند میں ہے، تو عبید اللہ کی اتباع کی کثیر بن فرقد اور ایوب نے، اور وہ بھی نافع سے بیان کرتے ہیں۔ جس طرح عبید اللہ نافع سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح کثیر بن فرقد اور ایوب وہ بھی نافع سے بیان کرتے ہیں، تو گویا کہ نیچے سے سند مختلف ہے، البتہ نافع پر جا کر سند جمع ہو رہی ہے۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرائض سے پہلے یا فرائض سے بعد آپ نے نوافل ادا کیے ہیں، انہی نوافل کا نام سنت ہے، کیونکہ جو سنت ہوتی ہے وہ بھی حقیقت کے اندر نفل ہی ہے۔ تو یہ پہلے بات بتلائی جا چکی ہے، ایک فرض ہے، دوسری تطوع ہے۔ تطوع کا معنی جو انسان اپنی خوشی سے کرے، اللہ کی طرف سے انسان پر وہ لازم نہیں ہے، اور وہی ہماری زبان کا ان تطوع کو نوافل کہا جاتا ہے۔ جن نوافل کو ادا کرنے کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کو سنت کا نام دیا گیا، یعنی وہ نوافل ہیں جو نبی نے ادا کیے، نبی کا طریقہ ہے۔ پھر جن کو آپ نے دوام سے ادا کیا، ہمیشہ ادا کیا یا اکثر اوقات ادا کیا اور اس کی ترغیب دلائی، ان کو سنت مؤکدہ، اور جن کو کبھی آپ نے ادا کیا کبھی چھوڑ دیا، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ باب نمبر 2، باب من لم یتطوع بعد المکتوبہ، باب ہے جو فرض نماز کے بعد تطوع نوافل ادا نہ کرے، چونکہ لازم تو فرض نماز ہی ہے، باقی فرض نماز سے پہلے یا بعد والی سنتیں یہ لازم تو نہیں ہیں، اگر کوئی آدمی چھوڑ دے وہ گناہ گار اور مجرم نہیں ہے۔ البتہ جو سنتیں رواتبہ ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ فرائض کے اندر جو کمی رہ جائے گی اس کا جبران اور اس کمی کو پورا کرنا یہ انہی سنتوں اور نوافلوں سے ہوگا۔ تو اور بھی ان نوافل کی بڑے مرتبہ، بڑا مقام ہے، ادا کرنے کا بڑی فضیلت ہے، تو البتہ اگر کوئی ان کو ادا نہیں کرتا تو اس کو مجرم یا گناہ گار ہم نہیں کہہ سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باب من لم یتطوع بعد المکتوبہ، جو فرض نماز کے بعد تطوع نوافل سنت ادا نہ کرے۔ حدیث نمبر 1174، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال سمعت ابا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیا جميعا وسبعا جميعا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعتیں اکٹھی اور 7 رکعتیں اکٹھی ادا کی۔ 8 اکٹھی سے مراد ایک ہی سلام کے ساتھ نہیں، بلکہ پہلے 4 پڑھ کر سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد 4 اور پڑھی، اور پہلی 4 اور بعد والی 4 کے درمیان کے اندر کسی نوافل وغیرہ سنت نوافل پڑھ کر ان کے اندر کوئی فاصلہ نہیں کیا، یہ اکٹھی کرنے کا منع ہے۔ اور 8 سے مراد 4 ظہر کے فرض اور 4 عصر کے، یہ 8 رکھتے تھی، پہلے آپ نے ظہر کے 4 فرض ادا کیے، پھر اس کے بعد عصر کے بھی 4 فرض ادا کیے۔ وسبعا جميعا، 7 اکٹھی پڑھنے سے مراد
3 مغرب کے فرض اور 4 عشاء کے۔ مغرب کے 3 فرض ادا کیے ہیں تو اس کے بعد کوئی سنت و نوافل ادا نہیں کیے، پھر اس کے بعد آگے عشاء کے 4 فرض جو ہے وہ ادا کیے۔ قول تو یا ابو شاسا، راوی کہتے ہیں یعنی عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو شاسا، ابو شاسا یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، اظن اخر ظہر و اجل العصر، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ظہر کو مؤخر کر دیا تھا اور عصر کو مقدم کر دیا تھا۔ یہ جو آپ نے ظہر عصر کو اکٹھا پڑھا، تو اکٹھا کا معنی یہ نہیں کہ ایک نماز کے وقت کے اندر دونوں نمازیں ادا کی، بلکہ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کیا۔ البتہ یہ تھا کہ ظہر کو مؤخر کر دیا تو ظہر کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا۔ ظہر ادا کی ہے تو اتنے کے اندر عصر کا وقت ہو گیا، پھر ساتھ ہی عصر ادا کر لی۔ تو یہ تھا جو آپ نے 8 رکعتیں 4 ظہر اور 4 عصر کی پڑھی ہیں، تو ظہر کو مؤخر کر دیا اور عصر کو مقدم کر دیا، درمیانے وقت کے اندر ادا کیا۔ تو ظاہری شکل و صورت ان کی اکٹھی کرنے کی تھی، لیکن حقیقت کے اندر دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت کے اندر تھیں۔ اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے، یعنی شکل و صورت اس کی جمع کی ہے، حقیقتاً یہ جمع نہ تھی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ اجل العشاء و اخر المغرب، جو 7 رکھتے ہیں وہ 7 رکھتے ہیں ایسے بنتی ہیں کہ عشاء کو مقدم کر لیا و اخر المغرب، اور مغرب کو مؤخر کر دیا۔ قال وانا اظنہ، ابو شاہ صاحب یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرا خیال بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایسے کیا تھا کہ واقعی 2 نمازوں کو ایک وقت میں نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت میں ادا کیا، کیونکہ 2 ظہر اور عصر کو ایک وقت میں ادا کرنا، جس کو جمع حقیقی کہا جاتا ہے، یہ سفر کا عذر ہے۔ سفر وغیرہ کے عذر میں تو یہ کیا جا سکتا ہے، مقیم حالت میں ان کو جمع کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جمع سوری ہو سکتی ہے، وہ بھی کسی ضرورت کے تحت یا کبھی کبھار، ورنہ عام آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا، ہر نماز کو اول وقت میں ادا کی ہے۔ تو یہ اس کے جواز کے لیے، امت کو یہ سہولت بتلانے کے لیے کبھی آپ نے یہ اکا دکا مرتبہ یہ ایسے کیا کہ ظہر کو مؤخر کر کے آخری وقت میں اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں ادا کیا۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 591 میں یہ وضاحت ہے کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان 4 ظہر کے فرض 4 عصر کے ان کے درمیان کا کوئی کسی چیز کا کسی نوافل وغیرہ سے فاصلہ نہیں کیا۔ اسی طرح مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرضوں کے درمیان کوئی سنت نوافل پڑھ کر کے درمیان میں فاصلہ نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد ساتھ ہی آگے عصر کے ادا کیے ہیں تو درمیان کے اندر کوئی سنت نوافل تو ادا نہیں کیے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی، تو ثابت ہوا کہ یہ فرضوں کے بعد جو نوافل ہیں جن کو سنت کا نام دیا جاتا ہے یہ ادا کرنے کے لازم نہیں ہیں۔ اگر کوئی ان کو چھوڑ دے گا تو وہ قابل عتاب نہیں ہوگا۔ ویسے بھی یہ جو جمع سوری ہے یہ عام حالات میں تو نہیں کی جاتی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام حالات کے اندر نمازوں کو اپنے اپنے اول وقت میں ادا کیا۔ یہ کبھی ایسے کیا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ضرورت تھی، یا تو جواز بیان کرنے کی، یا کچھ نہ کچھ کوئی ہنگامی صورت تھی۔ تو ایسی صورت کے اندر جب 2 نمازوں کو جمع سوری کی شکل میں ادا کیا ہے تو صاف ظاہر کوئی حاجت ہے کہ ضرورت ہے، تو ایسی حاجت ضرورت کے وقت میں نوافل سنت ادا کرنا اس کا تو پھر وقت بہت تنگ ہوتا ہے۔ تو جب 2 نمازوں کو ایک وقت اگرچہ ان کا الگ الگ تھا تو جمع سوری کی شکل میں ادا کیا ہے، تو اس کے درمیان سنت و نوافل کا تو موقع نہیں ہوگا۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہے۔ باب نمبر 3، باب صلاۃ الضحیٰ فی السفر، باب ہے ضحیٰ کی نماز سفر میں ادا کرنا۔ چونکہ ضحیٰ یہ بھی نوافل اور تطوع نماز ہے، تو اقامت کی حالت میں تو آپ نے ان کو ادا کیا، تو
کیا سفر کی حالت میں بھی ادا کیا جائے یا نہ، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1175، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ عن توبہ عن مورق قال قلت لابن عمر رضی اللہ عنہما اتصلی الضحیٰ قال لا۔ حضرت مورق فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، اتصلی الضحیٰ، کیا آپ ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے ہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قلت فعمر، میں نے کہا کہ آپ کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا وہ پڑھتے تھے؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بھی نہیں۔ قلت فابو بکر، میں نے کہا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا وہ ادا کرتے تھے؟ قال لا۔ قلت فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال لا خالو، فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی ادا نہیں کرتے تھے، یعنی یقین سے تو بیان نہیں کیا لیکن آپ نے ایک ظن ظاہر کیا کہ میرا خیال ہے کیونکہ میں نے نہیں دیکھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نہیں دیکھا تھا، تو ان کا نہ دیکھنے کا یہ معنی نہیں کہ آپ نے ادا ہی نہیں کیے، دیگر روایات سے دیگر صحابہ نے بیان کیا ہے تو وہ اپنی رؤیت کا انکار کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا یا میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ باقی رہا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کہ میں نوافل ادا نہیں کرتا، تو ویسے تو یہ نفلی عبادت اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو گناہ گار اور مجرم تو نہیں، لیکن نفی کرنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ اس بات کے انکار کرتے تھے کہ یہ نوافل ہیں ہی نہیں۔ ایک آدمی نہیں ادا کرتا، صبح کے ٹائم اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، اپنے دفتر میں جانا ہوتا ہے اور جلدی میں ہوتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو نفی کرتے تھے وہ دوام والی، کہ دوام اور اہتمام کے ساتھ تو وہ ادا نہیں کرتے، کبھی کبھار وہ ادا بھی کر لیتے ہیں، جس طرح کہ بعض روایات سے یہ ثابت بھی ہے کہ جب مکہ میں جاتے اور اس طرح قباء میں جاتے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے، تو ان کی نفی کا منع ان کا دوام والا ہے کہ دوام کے انداز میں انہوں نے ادا نہیں کیے۔ یا نفی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح فرض نماز کو ضروری طور پر لازمی طور پر ادا کیا جاتا ہے، اس طرح ادا کرنے کو نفی کرتے ہیں، یا مسجد کے اندر ان کو ضروری قرار دینا کہ جس طرح فرض نماز مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے، اسی طرح یہ ضحیٰ کی نماز بھی گھر کو چھوڑ کر مسجد میں اسپیشل آ کر ادا کیا جائے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نفی اس بات کی تھی۔ جیسے کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مسجد کے اندر ضحیٰ کی نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا کہ گھروں میں ادا کیا کرو، تم گھر سے چل کر آ کر مسجد میں ادا کرتے ہو تو یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تو آپ گھر میں ادا کر لیا کرو۔ تو عین ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ضحیٰ کے نوافل کی نفی وہ مسجد کے اندر اہتمام کے ساتھ آنے کی تھی، نہ کہ مطلق طور پر۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ باجماعت اس کا اہتمام کرنے کی وہ نفی ہو کہ اس کو باجماعت ادا کرنا ہے، اس کی وہ نفی کر رہے تھے، نہ کہ انفرادی طور پر ادا کرنے کی اپنے گھر کے اندر اس کی نفی نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ تمام توجیحات ان کو ایک طرف بھی رکھا جائے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ میں ادا نہیں کرتا، ان کے والد حضرت عمر بھی ادا نہیں کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ادا نہیں کرتے تھے، تو یہ نفلی عبادت اگر وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور نہ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ادا ہی نہیں کی، مطلب کہ مصروفیات کی وجہ سے جو حکومت کے، سلطنت کے، ریاست کے، خلافت کا اتنا بوجھ تھا تو 24 گھنٹے دن رات انہی کاموں کے اندر نمٹانے میں رہتے تھے، تو اگر اس طرح کی نفلی عبادت کے اندر کبھی توجہ کم بھی ہو جائے تو یہ کوئی قابل عتاب نہیں۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے کہا کہ لا اخالہ، اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے ادا نہیں کیے، جبکہ دیگر روایات سے آپ کا ادا کرنا ثابت ہے۔ ان کی نفی یا تو اس انداز میں تھی کہ سفر کے دوران آپ نے نہیں ادا کیے، ہاں اقامت کی حالت میں آپ نے یہ ضحیٰ ادا کی ہے۔ البتہ اگر سفر ایسا تھا
کہ جس سفر کے اندر اقامت والی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی سفر جاری نہیں ہے، جاری سفر کے اندر تو آپ نے ضحیٰ کے نوافل اس کا اہتمام نہیں کیا۔ البتہ اگر سفر ہے لیکن سفر کے اندر اقامت والی شکل بنی ہے، پھر ادا کیے ہیں۔ جب تک فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں 8 رکعتیں اس کی ادا کرنا یہ ثابت ہے۔ حدیث نمبر 1176 قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عمرو بن مرہ قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلى يقول ما حدثنا احد انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى غیر ام ہانی۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں ہمیں کسی ایک نے یہ بیان نہیں کیا سوائے ام ہانی کے، صرف ام ہانی نے ہمیں یہ بیان کیا اور کسی نے ہمیں یہ واقعہ نہیں سنایا کہ دیکھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضحیٰ کے نوافل پڑھتے ہوئے۔ فإنّا قالت، وہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل بیتا یوم فتح مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں فتح مکہ کے دن آئے۔ فاغتسل وصلی 8 رکعات، آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعتیں ادا کی۔ فلما رأى صلاة قط اخف منها، نہیں میں نے دیکھی کوئی نماز بھی جو زیادہ ہلکی ہو ان سے۔ 8 رکعتیں آپ نے ادا کی لیکن زیادہ طوالت والی نہ تھیں، بڑی ہلکی ہلکی ادا کی۔ غیر انہ یتم رکوع و سجود، ہاں البتہ رکوع اور سجدہ پورا تھا۔ خفیف ہونے کا، ہلکی ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رکوع سجدہ ہی پورا نہ ہو، رکوع سجدہ باقی چیزیں پوری تھی، البتہ قیام عام نوافل کا جیسے آپ کا لمبا قیام ہوتا تھا تو یہ ضحیٰ کی جو 8 رکعتیں ادا کی اور اس کے اندر قیام زیادہ لمبا نہ تھا، تخفیف اسی چیز میں تھی۔ تو ثابت ہوا کہ ضحیٰ کے نوافل، چاشت کے نوافل، ان کی ادائیگی کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ باب نمبر 4 باب من لم یصلی الضحیٰ ورآہ واسعا، باب ہے جو ضحیٰ کے نوافل نہ پڑھے اور اس کے اندر وسعت دیکھے، گنجائش دیکھے کہ کوئی ادا کرنا چاہتا ہو تو کر لے، نہیں کرنا چاہتا ہو تو یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ضحیٰ، اشراق ضحیٰ اور صلاۃ اوابین یہ ایک ہی نماز ہے، یہ کہ الگ الگ نہیں ہے، بلکہ تھوڑا بہت وقت کے فرق کی وجہ سے اس کے ناموں میں فرق کر دیا گیا ہے۔ مثلا سورج نکلنے کے بعد اگر ادا کیا جائے تو اس کو اشراق کہا جاتا ہے، سورج کچھ اور بلند ہو جائے اس وقت نوافل ادا کیے تو اس کو ضحیٰ کا وقت کہا جاتا ہے۔ اگر سورج بہت اونچا ہو جائے اور دھوپ کی شدت اور حدت ہو جائے، جیسے حدیث میں حتیٰ ترمز الفصال، اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے، اتنی گرمی ہو جائے، اس وقت پڑھی جائے تو اس کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ تو نماز ایک ہی ہے لیکن ابتدائی وقت میں، متوسط وقت میں، آخر وقت میں ادا کرنے کے یہ الگ الگ نام ہیں۔ ان کی کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکھتے ہیں۔ تو بعض ہمارے ہاں لوگوں نے ان کا نام مختلف کر کے الگ الگ یہ نمازیں بنائی ہیں۔ ایک اشراق ہے، ایک چاشت ہے، ضحیٰ کا ترجمہ فارسی میں چاشت کر کے اس کو ایک الگ بنایا ہے، تو یہ الگ الگ نہیں ہے۔ تو یہ جس وقت بھی آدمی ادا کر لے، سورج اچھی طرح نکلنے سے لے کر زوال سے پہلے تک کسی وقت میں بھی یہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1177 قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الضحیٰ وانی لأصبحها۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضحیٰ کے نوافل ادا کرتے نہیں دیکھا، البتہ میں خود پڑھا کرتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نفی ہے وہ رؤیت کی ہے کہ میں نے نوافل آپ کو ادا کرتے نہیں دیکھا لیکن خود ادا کرتی ہوں۔ خود ادا کیوں کرتی تھیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ آپ نے ادا کیے ہیں۔ نبی کا ان نوافل کو ضحیٰ کی نماز پڑھنے کا یہ تذکرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا، ان کو پتہ تھا آپ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ کہتی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ادا کرتے نہیں دیکھا۔ اور کئی ایک روایات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضحیٰ کے نوافل ادا کرنا واضح طور پر ثابت ہے، جس طرح کہ آگے بھی کچھ روایات آئیں گی
تو بہرحال نفی مطلق نفی نہیں ہے بلکہ اپنی رویت کی نفی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔